بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو زمینوں کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو جو ہے ہم نے زمینوں کے حوالے سے بنائی تھی۔ تو جو لوگ گلگت بلتستان میں اور اسپیشلی ہنزا کے اندر زمینیں بیچ رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت سوشل میڈیا کے تھرو بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہوئی، اور جو ہے ان سے ملاقات کر کے بھی کچھ باتیں ہوئی ان کے ساتھ۔ جو لوگ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے کہ ان کے کیا تاثرات تھے، ظاہر سی بات ہے وہ پوچھنا جو ہے وہ بہت لازمی تھا۔ سراسر ہم یہ جو کہتے ہیں کہ زمینیں جو ہے بیچنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ کچھ جو ہے سوالات میرے بھی ہوئے، تو ان سے بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں انفارمیشن مجھے ملی، تو اس حوالے سے ایک ویڈیو آپ کے خدمت میں لایا ہوں۔ تو گلگت بلتستان میں عموماً ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو اور ہمارے اس ایریے کو برقرار رکھنے کے لیے زمینیں جو ہے بیچنا یقیناً ایک ٹھیک عمل نہیں ہے، مگر جو لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں ان سے بھی جب بات چیت ہوئی تو سب سے پہلے یہی تھا کہ میں ان سے یہی پوچھا کہ آپ زمینیں جو ہے کیوں بیچ رہے ہیں اپنی زمینیں، تو ان کا یہی سب سے پہلے کوشچن تھا کہ زمینیں ہم کچھ اپنی زمین یعنی کہ پوری زمینیں نہیں، جیسے کہ 1 کنال 2 کنال 10 مرلے اس طرح کی زمینیں ہم بیچ رہے ہیں۔ تو اس میں وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو زمینیں ہم بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس جو زمینیں تھوڑی سی ہیں تو ہم بیچ رہے ہیں، اس سے جو کمائی ہمیں آئے گی یا کچھ رقم آئے گی تو ہم وہ رقم گھر بنانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، شہروں میں بیچ کے پڑھانے کے لیے، یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے لیے۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، جب میں نے یہ پوچھا کہ کیوں زمینیں بیچنا لازمی ہے، کہ زمینیں بیچ کے تو بہت سارے لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فلان بستان ہمارے کلچر کو، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو لوگ گلگت بلتستان سے باہر رہتے ہیں، سوشل میڈیا جو یوز کرنے والے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے صارف جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو وہاں پہ لے جا کے پڑھا رہے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شہر کی زندگی، اور اپنے بچوں کو ایک اچھی مستقبل کی طرف گامزن کیے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی جو زمینیں، ہمارے پاس اتنی اچھی نوکری یا اتنی اچھی آمدن نہیں ہے، وہ ہم فیسلٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم اپنی زمینیں جو ہے کچھ نہ کچھ بیچ کے وہ فیسلٹی جو ہے ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو در حقیقت سوچنے والی بات یہ ہے کہ خالی زمین جو ہے بیچنا نہیں بیچنا، وہ بات کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ جو ہمارے لوگ جو دیگر شہروں کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، وہ چیزیں جو ہے گلگت بلتستان کے اندر لا کے امپلیمنٹ کریں، کہ اس کی جو مثال آپ بنائیں کہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے، اور آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے نہیں ہیں۔ یہ دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنی زمینیں بھی بیچ رہے ہیں، اور وہ زمینیں بیچ کے جو ہے لوگ اپنے بچوں کو شہروں کی طرف جو ہے راغب کر رہے ہیں، ان کو وہاں کی طرف راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اگر وہی یہ جو شہروں کے اندر ملنے والی ایجوکیشن یا ملنے والی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے گلگت بلتستان میں بھی مل جائے، تو حکومت گلگت بلتستان تو میرے خیال سے آنے والے آئندہ 1050 سال تک بھی میرے خیال سے وہ فیسلٹیز ہمیں دینے میں جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتیں یہاں پہ کام کرنے کی، کسی بھی ادارے کے اندر، آپ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے اندر آپ جا کے، ان کی کوئی نیتیں کسی کے کام کی نہیں ہے۔ ان کی جو بھی بندہ گورنمنٹ کی نوکری ہم میں سے جاتا ہے، تو جس بندے نے کام نہیں کرنا ہے وہی گورنمنٹ میں جاتا ہے، اور گورنمنٹ کے اندر چند ہی لوگ ہیں، 1-2 لوگ ہیں جو گنے چنے لوگ ہوں گے جو کوئی کام کرتے ہیں، باقی تو اللہ معاف کرے یہ سب جو ہے سارے کے سارے جو ہے کام نہیں کرنے والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ ویسے تو ہم نے یہ سنا تھا، مگر جب سے جو ہے ان کے ساتھ واسطہ تعلق پڑا ہے، ان اداروں کے ساتھ، ان آفسوں کا جو ہے واسطہ، اور ہم وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اندازہ ہوا کہ واقعی اسی طرح کی بات جو لوگ شکایتیں کر رہے تھے، واقعی یہ بات سچ بھی ہے۔ تو پرائیویٹ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہے بنانے چاہیے، نہ صرف اسکول، ہاسپٹلز اور دوسری چیزیں بھی
اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت ٹورزم کے وجہ سے جو ہے ہوٹل بنانے میں مصروف ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بزنس اوپن کیا جائے، مگر بچوں کی طرف جو آنے والے ہمارا مستقبل ہے ان کی طرف جو ہے دھیان کم ہے۔ ایک بھی کوئی ہائی اسٹینڈرڈ کا اسکول جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ابھی تک نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہاسپٹل جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو فیسیلیٹیٹ کر سکے لوگوں کو، حالانکہ یہاں سے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی تک بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا علاج معالجہ کر کے جو ہے سردیوں میں واپس آتے ہیں، اور پھر انہی شہروں سے بھی زیادہ شہروں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے مختلف کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ تو کیوں نہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ایسے لوگ انیشیٹو لینا شروع کر دیں جہاں پہ اچھی ایجوکیشن فیسلٹیز بھی ملے، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز بھی ملے، اور دیگر ایسی فیسلٹیز جیسے کہ پارک وغیرہ ہوتے ہیں پرائیویٹ سطح کے اوپر اسٹارٹ کیے جائیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پرائیویٹ لوگ بھی اب بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ نہ صرف شہروں کے اندر، دیگر شہروں کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر اچھے خاصے جو ہیں زر رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ کریں گے تو نہ صرف گلگت بلتستان کی جو ہے ایک شناخت کے اندر اور بھی ایک بہتری کی طرف اضافہ ہوگا، اور بلکہ لوگ جو ہیں پھر اس علاقے سے نکلنے کے بجائے اس علاقے میں رہ کے ہی ایجوکیشن حاصل کریں گے اور اس علاقے کے لیے مزید ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ لوگ جو ہے گلگت بلتستان کو سرو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ دوسرے علاقوں کے اندر جا کے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کی بھی مجبوری ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس بھی کوئی ادارے موجود نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ رہ کے جو ہے وہ کام کر سکتے۔ اگر انڈیویجولی بات کی جائے تو ایک بندہ ایک انڈیویجولی اتنے اس حد تک کام نہیں کر سکتا جس حد تک بہت بڑی کمیونٹی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو یہ زمینیں جو بیچنے کے حوالے سے ایک مسئلہ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ مطلب زمینیں نہیں بیچنی چاہیے، اور زمینیں غیر مقامی لوگوں کو، تو غیر مقامی لوگوں کو جو لوگ بیچ رہے ہیں تو اس کا جو ہے سارا دار و مدار جو ہے انہی دو بیسس کے اوپر موجود ہے، اور اسپیشلی جو وہ جو ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے لوگ جو ہے ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو دیگر شہروں کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کرائے جو ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے وہ مکانات خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں کی زمینیں اچھے ریٹ پہ بک جاتی ہے، اور وہیں ایک دو کنال زمین یہاں بیچے تو اسلام آباد کے اندر ایک اچھا بنگلہ آ جاتا ہے، راولپنڈی کراچی کے اندر اچھا ایک فلیٹ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کا یہ، جب میری بات چیت ہوئی تو تقریباً 90% لوگوں کا یہی تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے رہائشی ایک بنانا ہے، رہائش بنانا ہے شہروں کے اندر، تاکہ ان کے بچے آرام سے جا کے اس گھر کے اندر رہ کے جو اپنے دیگر مسائل جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے جو بھی ہیں وہ آرام سے وہ میٹ کر سکے۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تو کوشش کریں کہ آج کے بعد سوچنا اسٹارٹ کریں کہ گلگت بلتستان کے اندر وہ فیسلٹیز ہم نے قائم کرنی ہے، اور ہم نے حکومت کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف ہم دیکھیں گے تو میرے خیال سے ہم اپنا آپ بھی بھول سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔